نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ اجلاس کس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، اس محفل کی انعقاد کیوں ہوئی، آپ جانتے ہیں۔ انٹرنیشنل عالمگیر تحریک انٹرنیشنل مشن، جسے دنیا دعوت اسلامی کے نام سے جانتی ہے، ان کے دینی خدمات کے 40 سال پورے ہونے کے بعد آج صرف مچھلی پٹنم ہی نہیں، جہاں جہاں یہ دعوت اسلامی کا کام یہ تقریباً پوری دنیا میں چل رہا ہے، یہ 40 سال پورے ہونے کی خوشی میں محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور دنیا بھر میں لوگوں نے اسی محفلوں کا انعقاد کیا ہے۔ اور یقیناً دینی خدمات ہی ایسے ہیں جو قابل مبارکباد ہیں۔ دینی خدمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے ہم اپنے نظریے کے حساب سے کسی سیاسی لیڈر سے پوچھئے سب سے اچھا کون انسان ہے، خوش نصیب کون ہے، تو وہ یہ کہے گا جو سیاست کی دنیا میں سب سے اوپر ہے اس کا نام لے گا۔ کسی سیاسی لیڈر سے آپ پوچھیں گے کہ سب سے خوش نصیب اور بڑا آدمی کون ہے، تو اس کی نظر میں جو سیاست میں سب سے اوپر ہے اس کا نام لے گا۔ کسی بزنس مین سے تاجر سے پوچھیں گے سب سے بڑا خوش نصیب کون ہے، جو دنیا کا تاجر ہے وہ سب سے بڑے کروڑ پتی ارب پتی کا نام لے گا، وہ بڑے ارب پتی کا نام لے گا۔ بہرحال جو جس چیز سے جڑا ہوا ہے، جس دھندے سے، جس مشغلے سے، جن مصروفیات سے جو جڑا ہوا ہے، اس دھندے کا جو ماہر ہے اس سے بڑا سمجھے گا۔ یہ تو دنیا والوں کے نظریے تھے، یہ تو دنیا والوں کے خیالات تھے۔ کسی نے اس کو بڑا کہا، کسی نے اس کو بہتر کہا، کسی نے اس کو سب سے اچھا کہا، مگر آؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، یہ بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ بہتر اور عظمت والا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ یہ نظریہ اللہ کے رسول کا ہے، یعنی سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ مجھے دعوت اسلامی کی جو نشر و اشاعت والی کتابیں چھاپنے کا جو معاملہ ہے، پبلشنگ
کرتی ہے. ویسے تو الحمدللہ ہر کام اچھا ہے، خصوصیت کے ساتھ جب میں نے ان کے اس علمی پہلو پر غور کیا تو مجھے ان کا یہ علمی پہلو، ان کا یہ علمی اقدام بہت اچھا لگا. جو ماشاءاللہ کتابیں ضرورت کے مطابق اور علم والوں کا ایک محاورہ ہے اہل علم کا، کلم الناس علی قدر عقولہم، کلم الناس علی قدر عقولہم. یہ تو میرا قریبی حلقہ اس جملے کو اچھا سمجھ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب یہاں سب اردو جاننے والے ہیں، کوئی فارسی میں آ کے تقریر کرے تو آپ کو پہلی پڑے گی. اب سب تیلگو جاننے والے ہیں اور عربی میں تقریر کرے تو سمجھ میں نہیں پڑے گی. سب انگلش جاننے والے ہیں، وہ کوئی تیلگو میں تقریر کرے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو کلم الناس علی قدر عقولہم، اگر سب تیلگو والے ہیں تو بیان کرنے والا بھی تیلگو میں بیان کرے. سامنے انگلش والے ہوں تو یہ بیان کرنے والا انگلش میں بولے، عرب والے ہوں عربی میں بیان کرے، اردو والے ہوں اردو میں بیان کرے. جس زبان کے لوگ سامنے سمجھنے والے ہیں اسی زبان کے حساب سے تقریر کی جائے. اسی کو کہتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم. لوگوں کے دماغ کے حساب سے، ان کی سمجھ کے حساب سے بات کرو. تو یہ دعوت اسلامی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں، یہ لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں، جن کتابوں کو ان لوگوں نے بڑے بڑے علماء کے لیے لکھا ہے، وہ ان کی سمجھ کے لیے ہے. عام لوگوں کے لیے جو کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہے ماشاءاللہ، وہ عام لوگوں کی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. ہر جملہ سمجھ میں آتا ہے، ہر نقطہ سمجھ میں آتا ہے، ہر شوشے گوشے سب سمجھ میں آتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ بہار شریعت حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے ہمیں ایک عظیم سرمایہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مرتب پر حشر تک گوہر باری فرمائے، انوار رحمت کی بارشیں نازل فرمائے. انہوں نے قوم کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے بہار شریف کا عظیم خزانہ، عظیم تحفہ ہمیں عطا کیا ہے. الحمدللہ. تو بہار شریعت انہوں نے قوم کے لیے ایک عظیم تحفہ، مگر دعوت اسلامی والوں نے اس بہار شریعت کو، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں. الحمدللہ تقریباً ہر کمی سے وہ کتاب پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، دھلی ہوئی ہے. مگر ان لوگوں نے جیسے سونے پہ سہاگا کہتے ہیں، سونا تو ہے ہی سونا، مگر اگر سہاگا کے بیچ میں چاند کے چاروں طرف ہالا آ جائے، جو چاند کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، سونے پہ سہاگا لگا دیا جائے تو سونا اور حسین ہو جاتا ہے. ایسے ہی بہار شریعت کی عظیم کتاب کو ان لوگوں نے دلائل سے، ان دلائل کو صفا اور کتابوں کے حوالے سے ایسا مزین کر دیا ہے کہ ہر عام آدمی، ہر مفتی کو اس بہار شریعت کے ذریعے اصل کی طرف، اس کے ماخذ کی طرف بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے. آسانی سے پہنچ جاتا ہے کہ فلاں مسئلہ بہار شریعت میں ہے، اس میں کتاب کا نام ہے، مطبع کا نام ہے، صفحہ نمبر ہے، باب ہے، فصل ہے، سب کچھ. اس کو یہاں رکھو، اللہ کتاب ہاتھ میں لو، فوراً کو مسئلہ آپ کو اس کے ماخذ میں، اصل میں کس کتاب سے لکھا گیا ہے، قاضی خان سے، عالمگیری سے، اور منہج الانہر سے، ترخانیہ سے، قرآن سے، حدیث سے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، کس کتاب سے لیا گیا ہے. ان دعوت اسلامی والوں نے اس کو اہل علم کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے. اس کے بعد اس دعوت اسلامی کے علمی خدمات، کتاب لکھنے والوں نے تو الحمدللہ امت کے لیے ایک عظیم سرمایہ عطا کر دیا. مگر الکاتب کالحمار کے تحت، یہ میرا قریبی حلقہ سمجھ کر ذرا مسکرا بھی رہا ہے، آپ کو الکاتب کالحمار کے تحت
یہ لکھنے والوں نے کبھی آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے، یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں، ٹائپ کرنے والے، آگے کا پیچھے، پیچھے ایک شعر کو، دو شعر، سوا شعر کو، ڈیڑھ شعر کو، دو شعر، کہیں الٹا سیدھا ترجمے میں، کہیں املا میں، کہیں کسی، کہیں کچھ نہ کچھ تقریباً غلطیاں ہیں۔ ایسے ہی کنزُ ایمان اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا، اس کو بھی کاتبوں نے ادھر ادھر کی غلطیوں سے محفوظ نہیں رکھا، کہیں املا کی غلطی، کہیں غلطی، مگر دعوت اسلامی کے نشر و اشاعتی کا جو ادارہ ہے، کتاب چھاپنے کا پبلشر ہے، الحمدللہ اس کنزُ ایمان کو بھی اعلیٰ حضرت کے اس عظیم خزانے کو جو امت کے لیے انہوں نے تحفہ دیا ہے، ایسی ساری املا کی غلطیوں سے الحمدللہ مبارک اور منزہ کر کے قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے دینی خدمات ہیں، یہ دعوت اسلامی کے دینی خدمات ہیں، جو میں ہمیشہ بولتا ہی رہتا ہوں اپنے حلقہ احباب میں کہ آپ کنزُ ایمان کو اٹھا کر دیجیے، ماشاءاللہ بہت عظیم پیمانے پر، اچھے پیمانے پر آپ دوسرے لوگوں نے جو لکھا ہے اسی کنزُ ایمان کو، تو کہیں حاشیے میں غلطی ہے، کہیں املا میں غلطی ہے، کہیں لفظ میں غلطی ہے۔ خود دیکھا ہے ہمارے ہاں جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ 2 کلو 45 گرام ہے گیہوں، مگر اس میں پورے 2 سیر لکھ دیا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا کاتب تھا، مگر ایسی ساری غلطیوں سے، چونکہ دعوت اسلامی کی جو وہ ادارہ ہے نشر و اشاعت کا، وہ اکیلا ایک آدمی نہیں لکھتا ہے، ایک لکھتا ہے، دوسرا تحقیق کرتا ہے، تیسرا ریسرچ کرتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک غلطی ہوئی تو دوسرا اصلاح کرتا ہے۔ جب دیکھا کہ ہر طرف سے اب کوئی غلطی نہیں ہے املا میں، مفہوم میں، معنی میں کوئی غلطی نہیں ہے، مطلب میں وغیرہ میں، تب جا کر وہ لوگ اس کتاب کو چھاپتے ہیں۔ ایک بار درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بلڈنگ چاہے شادی خانہ کی ہو، چاہے کوئی ریٹ شیٹ ہو، 4 منزل عالیشان خوبصورت گھر ہو، بلڈنگ ہو، یا ایک غریب کا ایک ریٹ شیٹ ہو، ان ساری بلڈنگوں کو، سارے گھروں کو بنایا گیا ہے اینٹ سے، اینٹ سے بنایا گیا ہے، اس کی اصل اینٹ ہے۔ اب اس اینٹ کے ساتھ سیمنٹ وغیرہ ملا کر گھر بنایا جاتا ہے۔ تو حضرات، اب دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں، وہ چاہے کالجز میں پڑھائے جانے والے علوم ہوں یا مدارس اسلامیہ میں پڑھائے جانے والے علوم ہوں، ہندوستان میں پڑھائے جانے والے علوم ہوں یا دنیا کے کسی کونے میں پڑھائے جانے والے کسی بھی زبان کے علوم ہوں، ہر ایک کی اصل قرآن پاک ہے، ہر ایک کی بنیاد قرآن پاک ہے۔ اسی قرآن پاک کو بیس اور بنیاد بنا کر سارے علم اسی سے نکلے ہیں، سارے علم اسی سے نکلے ہیں۔ سائنٹسٹوں نے قرآن کے ذریعے اپنے علم کو خوب حاصل کیا اور بڑی ترقی حاصل کر لی۔ فقہاء نے قرآن کے ذریعے، محدثین نے قرآن کے ذریعے، مفسرین نے قرآن کے ذریعے، ساری دنیا کے علم والوں نے قرآن پاک سے ہی اپنے علم کو سجایا ہے، سنوارا ہے اور ترقی کی ہے قرآن پاک ہی کی برکت سے۔ تو حضرات، دعوت اسلامی کا 40 سال آئیے، 40 سال پورے ہونے کے بعد اس پروگرام میں میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی گلی گلی گھوم رہی ہے، دعوت اسلامی گلی گلی گھوم رہی ہے۔ صبح میں صدائے مدینہ یہ نوجوان لگا رہے ہیں، لہذا آپ بھی نوجوانوں کا ساتھ دیجیے اور اس تحریک کو عام کیجیے اور بدعقیدہوں سے اپنے بھائیوں کو بچائیں، بدعقیدہ ہونے سے۔ دیکھیے کہ جو بدعقیدہ ہونے جا رہا ہے، ادھر ادھر ڈگمگا رہا ہے، سپاہ جائیے،
بہت سارے ہمارے بھائیوں کو بدعقیدہ جاتے ہیں، جانے کے بعد اسے چھاپ کر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پیسے کی لالچ دے کر، کبھی عزت اور عہدے کی لالچ دے کر، کبھی اور کچھ لالچ دے کر، جو جس انداز سے سمجھتا ہے، جو جس انداز جو پیسے کا لالچی ہے اسے پیسے کی لالچ دلاتا ہے، جو عہدے کا لالچی ہے اسے عہدے کی لالچ دلاتا ہے، جو کسی اور جس کے پاس جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ٹارگیٹ میں رکھ کر اسے اپنی جماعت میں ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس ہمیں جاننا چاہیے، ہمارے مبلغین کو بھی جاننا چاہیے کہ ہم چاہیں، یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے۔ اپنے ان بھائیوں کو جو بدعقیدہ کر گمراہ کر رہے ہیں انہیں سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، اپنے اہل سنت کی بات سمجھا کر انہیں یہ قافلے میں بھیجیں گے۔ تو اگر ایک مہینے کے سفر میں نکل جائیں گے، پہلے 3 دن کے لیے بھیجو، پھر 1 مہینے کے لیے بھیجو، پھر جو 1 مہینہ اس قافلے میں گھوم کر آ جائے گا اس کے دل سے انشاءاللہ خباثت نکل جائے گی، اور صلح کلیت کا جو وہ شکار ہو رہا ہے وہ صلح کلیت کی بات بھی اس کے دل سے نکل جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی مولانا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو کیا پیش کروں؟ تو یہ ساری جو میں نے باتیں بتائی وہ دعوت اسلامی کی جو دینی خدمات ہیں، یا وہ دعوت اسلامی میں کام کرنے والے ہمارے ہندوستان کے سرپرست عظیم حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب علیہ رحمۃ و رضوان، آپ جانتے ہیں ان کی دینی خدمات مولانا ابوالکلام صاحب ابھی بتا ہی رہے تھے، بڑی عمدہ اور اچھی بات بتائی انہوں نے۔ بعض مقررین ہوتے ہیں اسٹیج میں بہترین تقریر کرنا، الحمدللہ وہ بھی قابل تعریف بات ہے، مگر اسٹیج جب درسگاہ میں کلاس میں بیٹھیں گے تو وہ پڑھا نہیں سکتے، اور بعض ایسے مدرسین ہوتے ہیں وہ کلاس میں بیٹھتے ہیں اسٹیج میں آ کے نہیں بول سکتے، کوئی سنے گا نہیں، سب بھاگ جائے گا، سارے لوگ بھاگ جائیں گے ان کی تقریر سن کر، مگر ہے بہت ماہر۔ مگر مفتی عبدالحلیم صاحب ماشاءاللہ آپ درسگاہ کے بھی شیر ہیں، اسٹیج کے بھی شیر ہیں، اور اخلاق کے بھی شیر ہیں، ماشاءاللہ اخلاق کے بھی شیر ہیں۔ تو ان کے اندر یہ بات کہاں سے آئی، یہ باتیں کہاں سے آئی؟ آپ درسگاہ کے شیر بنے اور مناظرہ گاہ کے لیے مناظر بنے، اسٹیج کے لیے خطیب بنے، مریدوں کے لیے پیر بنے، تو یہ ساری باتیں کہاں سے آئی؟ یہ ساری باتیں وہی اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یہی جذبہ ان کے دل میں تھا، اور اسی جذبے نے ان کو درسگاہ کا شیر بنا دیا، ان کو اسٹیج کا شیر بنا دیا، میدان مناظرہ کا شیر بنا دیا۔ الحمدللہ اسی جذبہ تعلیم و تعلم نے الحمدللہ ان کو دنیا میں نیک نامی عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو حشر میں بھی ان کا بہترین جذبہ عطا فرمائے۔ بس حضرات گرامی، قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں اپنے علماء اہل سنت سے، اور قرآن پڑھ کر اس پہ عمل کریں، قرآن پڑھ کر اس پہ عمل کریں تو یقیناً ہماری زندگی میں ایک نئی نکھار پیدا ہو جائے گی، ہمارے دلوں سے سارے بدولت، ہمارے دلوں سے بغض، حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ یقیناً ہمارا دل عشق رسول سے اور قرآن پاک کی برکت سے منور و مجلہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔